السلام علیکم ناظرین، میں سید ذوالفقار احمد سیاست ریپڈ ان شارٹس میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حدیث شریف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں اچانک فوت ہو گئی، مجھے یقین ہے اگر وہ بولتی چالتی تو صدقہ کرتی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسے اجر ملے گا؟ فرمایا ہاں۔ اور اب سیاست ریپڈ ان شارٹس۔ زرعی بلوں کے خلاف پارلیمنٹ میں اپوزیشن جماعتوں کا احتجاجی مارچ، صدر جمہوریہ سے ملاقات، سڑکوں پر کسانوں اور پارلیمنٹ میں حزب اختلاف کی جماعتوں کی سخت احتجاج کے باوجود حکومت نے زراعت سے متعلق تینوں زرعی بلوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا سے منظور کرا لیے۔ دو بل اتوار کے روز حزب اختلاف کی سخت ہنگامہ آرائی اور تیسرا بل آج اس کی عدم موجودگی میں راجیہ سبھا سے منظور کرایا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کووڈ سے متاثرہ 7 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے اعلیٰ اور وزرائے صحت کے ساتھ آج اعلیٰ سطح کی ایک ورچوئل میٹنگ کی صدارت کریں، جس میں کووڈ کی صورتحال اور کووڈ سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ ملک کے 63% سے زیادہ زیر علاج مریض ان 7 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ہیں۔ یہ 7 ریاستیں ہیں: مہاراشٹر، آندھرا پردیش، کرناٹک، اتر پردیش، تمل ناڈو، دہلی اور پنجاب۔ محنت اور روزگار کے مرکزی وزیر سنتوش گنگوار نے کہا ہے کہ محنت کے شعبے میں اصلاحات سے متعلق 3 بل بساط بدل دینے والے بل ثابت ہوں گے۔ لوک سبھا نے کل 3 بلوں کو منظوری دی ہے، جو اس طرح ہیں: پیشہ ورانہ حفاظت، صحت اور کام کاج سے متعلق حالات کا ضابطہ 2020، صنعتی تعلقات کا ضابطہ 2020 اور سماجی تحفظ سے متعلق ضابطہ 2020۔ ان بلوں پر سخت بحث کے بعد لوک سبھا میں اپنے جواب میں جناب گنگوار نے کہا، بھارت اور چین نے دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی علاقوں میں LAC پر صورتحال کو مستحکم کرنے کے بارے میں وضاحت اور گہرائی کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ بھارت اور چین کے سینئر کمانڈروں نے پیر کو فوجی کمانڈروں کی سطح کی چھوٹے دور کی میٹنگ کی۔ سینئر کمانڈروں کی میٹنگ کی ایک مشترکہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے، حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 کے 44,90,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جو دنیا میں سب سے زیادہ تعداد ہیں۔ نئی دہلی میں کل نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے صحت کے سیکریٹری راجیش بھوشن نے کہا کہ کووڈ-19 کے کل کیسوں میں بھارت کے 17.7% کیس ہیں۔ البتہ جہاں تک صحت یاب ہونے والے مریضوں کا تعلق ہے، کل صحت یاب مریضوں میں سے بھارت کے 19.5% مریض ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج یہ مانگ کرتے ہوئے چین پر نکتہ چینی کی ہے کہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ دنیا بھر میں کووڈ-19 وبا پھیلنے کے نتائج کے لیے چین کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ جنرل اسمبلی کی اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ میں پہلے سے ریکارڈ کیے گئے ایک خطاب میں انہوں نے کہا کہ چین کی حکومت اور عالمی صحت تنظیم نے غلط بیانی کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ انسان سے انسان میں وائرس کی منتقلی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جموں کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے بیان پر اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل نمائندہ TS تریمورتی نے سخت احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ترکی کو دوسرے ممالک کی خود مختاری کا احترام کرنا سیکھنا چاہیے۔ راجیہ سبھا نے چاشمے کے روز حزب اختلاف کے ممبروں کی عدم موجودگی میں غیر ملکی امداد چندہ ریگولیشن ترمیمی بل 2020 پاس کر دیا، جس میں NGOs کے غیر ملکی چندوں کو منظم کرنے کا التزام کیا گیا ہے۔ ملک کی تجارتی راجدھانی بمبئی میں گزشتہ شب سے جاری بھاری بارش کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ستمبر کے مہینے میں اس طرح کی بارش نے ایک بار پھر شہر کی عام زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ BMC ذرائع کے مطابق شدید بارش کی وجہ سے گورگاؤں، سائن، کرلا، نائگام، کنگ سرکل میں جگہ جگہ پانی جمع ہو گیا ہے۔ سینٹرل ریلوے لوکل ٹرینوں کی مسافتی خدمات کو معطل کر دیا ہے۔ راجیہ سبھا ایوان والا نے ان ممبروں کو الوداعی دی ہے جو نومبر میں اپنی میعاد پوری کرنے جا رہے ہیں
اور ان کے لیے اس ایوان کے ممبر کے طور پر دوبارہ منتخب ہونے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ایوان کی کارروائیاں شروع ہونے کے بعد چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے کہا کہ اس ایوان کے کچھ ممبران رواں سال نومبر میں اپنی مدت پوری کریں گے۔ انہوں نے ان ممبروں کے ذریعے کیے گئے کاموں کی ستائش کی اور ان کے دوبارہ منتخب ہونے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسرائیل وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے منگل کے روز بحرین کے شہزادے سلمان بن حماد الخلیفہ سے فون پر گفتگو کی۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق مسٹر نتن یاہو نے مسٹر سلمان سے حالیہ دنوں میں ہونے والے سمجھوتے پر عمل کرنے کے حوالے سے گفت و شنید کی۔ اسرائیل کے وینٹ نیوز کے مطابق مسٹر سلمان نے گفتگو کے دوران کہا کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کا قیام خطے کے استحکام مضبوطی فراہم کرتا ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنس یونیورسٹی کے مطابق امریکہ میں کورونا وائرس کے سبب ہونے والے ہلاکتیں 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہیں۔ اب تک وہاں سے زیادہ 68 لاکھ افراد اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ تعداد میں یہ اضافی شمالی ڈکوٹا اور اتھا میں کیسز میں اضافے کے بعد ہوا۔ مارچ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر اموات 1 لاکھ سے 2 لاکھ کے درمیان رہتی ہوں اس کا مطلب ہے کہ ملک نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ عالمی سرمایہ کار فرم KKR نے مکیش امبانی کے ریلائنس انڈسٹریز کے خوردہ کاروباری اور ریلائنس ریٹیل وینچرز لمیٹڈ RRVL میں 1.28% ایکویٹی کے لیے 5,550 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ 15 دن کے اندر ریلائنس ریٹیل میں یہ دوسری بڑی سرمایہ کاری ہے۔ اس سے قبل 9 ستمبر کو سلور لیک نے RRVL میں 1.75% ایکویٹی کے لیے 7,500 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی تھی۔ ریلائنس ریٹیل کی پری منی ایکویٹی میں 4.21 لاکھ کروڑ روپے کی KKR کی جانب سے سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ حیدرآباد ملکاج گری اسسٹنٹ کمشنر پولیس کے مکان پر آج محکمہ انسداد رشوت ستانی کے عہدیداروں نے دھاوا کیا۔ نرسمہ ریڈی کے مکان سمیت ان کے رشتہ داروں کے مکان پر بھی دھاوے کیے گئے۔ آمدنی سے زائد غیر محسوب اساسیات رکھنے کے الزام میں یہ کارروائی کی گئی ہے۔ دھاوے جاری ہیں، مزید تفصیلات کے انتظار ہے۔ حیدرآباد کے مہندرا ہل سے DD کالونی، امبرپیٹ، اپل کے ساتھ ساتھ ضلع ورنگل میں 3، کریم نگر میں 2، نلگنڈا میں 2 اور اننت پور میں 2 مقامات پر تلاشی کا کام جاری ہے۔ بالی ووڈ اداکارہ پونم پانڈے نے منگل کے روز جنوبی گوا کے کینا کونا پولیس اسٹیشن میں اپنے شوہر سام احمد کے خلاف شکایت درج کروائی۔ تعزیرات ہند کی دفعہ 323، 504، 354 اور 506(2) کے تحت درج FIR میں اداکارہ نے الزام لگایا ہے کہ ملزم سام احمد بمبئی اس کی شریک حیات نے اس پر حملہ کیا تھا اور اسے تھپڑ مارنے کے علاوہ اس کے شدید نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھی۔ ذاتی تنازع پانڈے نے پیر کی شب ایک شکایت درج کی تھی۔ کینیا کونا پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر تکارام چوہان نے بتایا کہ انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ IPL کرکٹ مقابلے میں کل شام شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں راجستھان رائلز نے چنئی سپر کنگز کو 16 رنوں سے شکست دے دی ہے۔ 217 رنوں کے نشانہ کو حاصل کرنے کی کوشش میں چنئی سپر کنگز نے 6 وکٹ کے نقصان پر 200 رن بنائے تھے۔ راجستھان رائلز کے سنجیو سیمسن نے 32 گیندوں میں 74 رن حاصل کیے، جبکہ کیپٹن اسٹیون اسمتھ نے 47 گیندوں میں 69 رن بنائے تھے۔ اسی کے ساتھ سیاست ریپڈ ان شارٹس کا یہیں پر اختتام پر پہنچتا ہے۔ تمام سیاست.com کی ٹیم کو دیجیے اجازت۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے www.siasat.com۔ اللہ حافظ۔